محبت پانے والا کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو ہر دن کے ساتھ احاطہ چاہتی ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا۔ خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ رشتے خراب ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ جو سانپ اپنی کھال نہیں بدل سکتا وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے ان کے ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ غصہ وہ واحد کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے زیادہ کام کرتی ہے۔ کسی کی خامیاں تلاش کرنا انسان کو اس مکھی کی طرح بنا دیتا ہے جو انسان کے صاف جسم کو چھوڑ کر صرف زخموں پر جا کر بیٹھتی ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ زیادہ دو گے تو لوگ تم کو معمولی سمجھیں گے، اور اگر کم دو گے تو کم ظرف کہلاؤ گے۔ اگر تم کو کوئی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ یا تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے۔ مرد کا گناہ تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، اور عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند تیرتا رہتا ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم یہ اچھی بیوی بننے کے لائق نہیں۔ بیٹی بارش اور بیماری زیادہ دیر تک رہیں تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیسے کا ساتھ صرف موت تک اور اپنوں کا ساتھ صرف قبر تک ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں کیے ہوئے اچھے کام مرنے کے بعد بھی ساتھ دیتے ہیں۔ زندگی کا ویسے ہونا جیسا تم چاہتے ہو کیسے ممکن ہے جب نہ تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے اور نہ اپنی مرضی سے مرے۔ کشتی صحرا پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے،
لیکن کشتیاں سیرا کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ اگر نیتوں کا اصل چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ سمجھدار وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرے، بلکہ وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھے۔ آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد تم ان لفظوں کے غلام بن جاتے ہو۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید کرے تو اسے مایوس مت کرو۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا خدا کی تم پر عنایت ہے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ ایک ہی دن کو ایک ہی طریقے سے 60-70 سال جی لینا زندگی نہیں۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ مشکل نہیں، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ بس ہمارا سلوک اور رویے دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین دوست ہے۔ برا دوست آگ کی طرح ہوتا ہے، اگر خود جلا تو آپ کو لپیٹ میں لے لے گا، اگر بجھ بھی گیا تو آپ کے ہاتھ کالے کر دے گا۔ موت ایک ایسا واحد نام ہے جسے خوشی میں یاد کرو تو خوشی نہیں ہوتی اور غم میں یاد کرو تو غم نہیں ہوتا۔ موت بڑھاپے سے نہیں آتی، فراموشی سے آتی ہے، بے حسی سے آتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ موت سے نہ ڈرو، بلکہ اس حالت سے ڈرو جس میں موت آئے گی۔ بے شک موت پر حق ہے۔ موت ایک چھپا ہوا ساتھی ہے، جب یہ ظاہر ہوگا تو آپ چھپ جائیں گے۔ آپ حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر معاملے میں بہترین ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے۔ اس لیے موت کو، قبر کو اور برزخ کو یاد رکھیں۔ پتھر دل بھی کوئی شخص ہو تو انشاءاللہ اس کا دل بھی موم بن جائے گا اور اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بس جس شخص کے دل میں بھی آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے تالو کے ساتھ زبان لگا کر 3 مرتبہ سورۃ القریش پڑھیں، انشاءاللہ اس کا دل آپ کے لیے موم بن جائے گا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ انسان اس منزل کی فکر بہت کم کرتا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔
موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ دوست چاہے ایک رکھو، لیکن ایسا رکھو جو الفاظ سے زیادہ آپ کی خاموشی پہچانے۔ نظر نہ لگے اس رشتے کو زمانے کی، ہماری بھی تمنا ہے موت تک دوستی نبھانے کی۔ دوست وہ نہیں جو خوشی میں ساتھ دے، دوست وہ ہے جو ہر پل اپنے پن کا احساس دے۔ آپ محبت کی بات کرتے ہیں، مجھے تو دوستی میں بھی تیسرا پسند نہیں۔ سچے دوست کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ دوستی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کس نے کس کو بگاڑا ہے۔ شریک تو وہ بھی چلیں گے جب میں اور میرے یار ساتھ چلیں گے۔ اے دوست، تمہیں مجھ سے لڑنے کا حق ہے، چھوڑنے کا نہیں۔ ایک عادت سی بن گئے ہو تم، ایسی عادت جو کبھی نہیں جاتی۔ مجھے تنہا مت کرنا، تجھ میں بسی ہے میری دنیا ساری۔